دوستو، راولپنڈی کی مشہور و معروف روحانی شخصیت اور پیر حق خطیب اور شف سرکار کو تو آپ بہتر طور پر جانتے ہوں گے۔ آپ کو آگاہ کرتے چلیں کہ انہیں تقریباً 8 کروڑ روپے کا چونا لگانے والے مریدین بڑی رقم لے کر فرار ہو گئے۔ اس سنسنی خیز واقعے کی متعلقہ پیر صاحب نے پولیس کو رپورٹ تک نہ درج کروائی کہ کہیں ان کے لاکھوں مریدین کا دل ان سے کھٹا نہ ہو جائے۔ قابل اعتماد ذرائع کے مطابق آپ کو بتاتے چلیں کہ سجادہ نشین دربار عالیہ کے آستانہ شریف پر ایک ٹھگ مرید کی شکل میں چند ماہ قبل ان کے بزنس مین کے روپ میں جلوہ افروز ہوا اور روتے ہوئے پیر صاحب سے التجا کی کہ اس کا بزنس بہت نقصان میں جا رہا ہے، لہٰذا آپ دعا کریں کہ میری مشکل آسان ہو جائے۔ پیر صاحب نے اس دکھی شخص کے لیے خصوصی دعا فرمائی اور وہ شکریہ ادا کرتا ہوا چلا گیا۔ چند روز بعد وہی شخص قیمتی تحفے اور تحائف سے لدا پھدا آیا اور بولا کہ پیر صاحب کی دعا سے میرا بزنس نفع میں جا رہا ہے، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ یہ حقیر سا نذرانہ قبول فرما لیں۔ پیر صاحب نے اس ٹھگ مرید سے بھاری نذرانہ قبول کر لیا۔ کچھ دن گزرے ہی نہ تھے کہ وہی شخص اچانک دوبارہ نمودار ہوا اور پیر صاحب سے دعا کی التجا کی کہ اس کا دوبارہ بزنس چمک اٹھے اور اس بزنس میں منافع ہو۔ پیر صاحب نے پھر دعا فرمائی اور وہ شخص چلا گیا۔ چند روز بعد وہی شخص ایک قیمتی گاڑی بطور تحفہ لے کر پیر صاحب کی خدمت میں حاضر ہوا اور بولا یہ سب آپ کی دعا کا ایک نتیجہ ہے کہ میرا بزنس دن دگنی رات چگنی ترقی کر رہا ہے اور نفع بھی خوب مل رہا ہے، تو سوچا آپ کی خدمت میں یہ حقیر سا تحفہ پیش کروں، قبول فرما کر شکریہ کا موقع دیں۔ پیر صاحب نے بلا حیل و حجت قیمتی گاڑی کا تحفہ قبول کر لیا اور بنارسی ٹھگ خوشی خوشی روانہ ہو گیا۔ وہی شخص کچھ دنوں بعد پھر پیر صاحب کے آستانہ پر حاضر ہوا اور نہایت ملتجیانہ لہجے میں بولا، پیر صاحب دعا کی درخواست ہے کہ اللہ میرے بزنس کو اور چمکائے۔ پیر صاحب نے نہایت خشوع اور خضوع سے دعا فرمائی اور وہ شخص اپنے نامعلوم ٹھکانے کی جانب روانہ ہو گیا۔ چند روز ہی گزرے تھے کہ وہ بہروپیہ پیر صاحب کے آستانہ پر 4 عدد برینڈ نیو چمچماتی گاڑیوں کے ساتھ حاضر ہوا اور ادب و احترام سے یہ حقیر سا نذرانہ پیر صاحب کی خدمت میں یہ کہہ کر پیش کر دیا کہ یہ سب آپ کی دعاؤں کا نتیجہ ہے کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے اور میرا بزنس خوب چمک گیا ہے۔ پیر صاحب نے اس بار حیران ہو کر سوچا کہ ایسا کون سا بزنس ہے جس میں اتنا شاندار ہو رہا ہے، اور اس کے ساتھ ہی ان کے دل میں اس شاندار بزنس میں شراکت داری کی خواہش جاگی جس کا انہوں نے اس بنارسی ٹھگ سے برملا اظہار کیا، جسے دوسری جانب سے فوری طور پر قبول کر لیا گیا۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ پیر صاحب نے اس شخص کو تقریباً 8 کروڑ روپے بزنس میں لگانے کے لیے دیے اور وہ شخص چلا گیا، اور ایسا گیا کہ آج تک اس کا کوئی سرا کھرا نہ ملا۔ ابھی پیر صاحب اس شدید صدمے سے نکل نہ پائے تھے کہ انہیں ایک اور شاک لگا، وہ یہ کہ تمام گاڑیاں رینٹ کی تھی جو کہ ایک شو روم سے لی گئی تھیں۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ اس واقعے کی پیر صاحب نے کسی کو کانوں کان خبر نہ ہونے دی اور صبر کے گھونٹ پی کر رہ گئے۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ پیر صاحب نے اس کا واویلا اس لیے نہیں کیا کہ ان پر جان نچھاور کرنے والے دنیا بھر میں موجود لاکھوں کی تعداد میں مریدین کیا سوچیں گے کہ وہ پیر صاحب کی خدمت میں جو نذرانہ عقیدت پیش کرتے ہیں وہ کیسے اتنی آسانی سے کوئی فراڈ یا ہڑپ کر سکتا ہے۔ پولیس کے ایک اعلیٰ افسر نے نام نہ ظاہر کرنے کی شرط پر واقعہ کی تصدیق کرتے ہوئے کہا کہ ابھی تک پولیس کو پیر صاحب کی جانب سے اس ٹھگ کے خلاف کسی قسم کی قانونی کارروائی کے لیے کوئی تحریری درخواست موصول نہیں ہوئی ہے۔ پولیس کے اعلیٰ افسر کا کہنا تھا کہ انہیں نہیں لگتا کہ پیر صاحب اسی بنارسی ٹھگ کے خلاف کوئی قانونی چارہ جوئی کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ آخر میں دوستو آپ کو آگاہ کرتے چلے کہ جس طرح شف سرکار کو چونا لگا، اسی طرح ہماری ایک اور مشہور شخصیت مفتی طارق مسعود صاحب کے بھی ایک مرید نے انہیں اسی طرح کا چونا لگایا اور آج تک وہ پھر ان کے سامنے نہیں آیا۔ اس لیے آپ ہی ایسے ٹھگبازوں سے ہوشیار رہیں اور اپنے کام سے کام رکھیں۔